دوستوں السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میرے ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ یہ میں نے UGC اردو کے نصاب پر جو ویڈیو بنایا تھا وہ چونکہ طویل تھا، اس لیے میں نے 2 حصوں میں اس کو ڈیوائیڈ کر دیا تھا۔ ایک پارٹ میں نے اس کو ابھی شیئر کیا ہے اور آج میں دوسرا پارٹ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ تو ہم لوگوں نے 5 یونٹ تک پڑھا تھا، اب آج 6 یونٹ سے سٹارٹ کریں گے۔ تو یونٹ 6 میں ہے ناول اور افسانہ، ناول کا فن، اس کا آغاز اور ارتقاء، اردو کے اہم ناول نگار اور ان کی ناول، پنڈت رتن ناتھ شرشار کی فسانہ آزاد، ڈپٹی نذیر احمد کی توبۃ النصوح، عبدالحلیم شرر کی فردوس بری، مرزا محمد ہادی رسوا کی امراؤ جان ادا، پریم چند کی گؤدان، عصمت چغتائی کی ٹیڑھی لکیر، راجندر سنگھ بیدی کی ایک چادر میلی سی، قرۃ العین حیدر کا آگ کا دریا، شوکت صدیقی کی خدا کی بستی، عبداللہ حسین کا اداس نسلیں، انتظار حسین کی بستی اور الیاس احمد کی فائز ایریا۔ یہ اتنے ناول کے بارے میں ہم کو پڑھنا ہے، یعنی اس کی کہانی، اس کے کردار، اس کی خاص چیزیں جو بھی ہوں ان سب کے بارے میں ہمیں پڑھنا ہے۔ دوستوں ایگزام میں زیادہ تر آتا ہے ایسے ہے کہ پورا مطلب ایک چھوٹا سا پیراگراف دے دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں یہ کس میں سے لیا گیا۔ تو اگر کوشش کریں کہ ان سب ناولوں کو لے کے پڑھنے کی کوشش کریں کہ کس رائٹر نے کس طرح سے لکھنے کی کوشش کی ہے، ایک بار ہم ان کا طریقہ سمجھ گئے تو ہمیں دقت نہیں آتی ہے۔ اس کے بعد ہے افسانے کا فن اور اس کے آغاز و ارتقاء، اردو کے اہم افسانہ نگار اور ان کے افسانے۔ افسانے میں انہوں نے پورا افسانی مجموعہ بتایا ہے۔ افسانی مجموعے میں جتنے افسانے آتے ہیں ان سب کے بارے میں پڑھنا ہے۔ ویسے تو میں ایک ویڈیو اور بناؤں گی جس میں یہ بتاؤں گی کہ کس میں کون سے افسانے کتنے ایک مجموعے میں ہیں، لیکن ابھی فی الحال اس کے سلیبس کی بات کر رہے ہیں تو اس میں پریم چند کا واردات ہے افسانی مجموعہ، سعادت حسن منٹو کا ٹھنڈا گوشت افسانی مجموعہ، کشن چندر کا ہم وحشی افسانی مجموعہ، راجندر سنگھ بیدی کا ہم اپنے دکھ مجھے دے دو افسانی مجموعہ، عصمت چغتائی کا چوٹیں افسانی مجموعہ، خواجہ احمد عباس کا ایک لڑکی افسانی مجموعہ، قرۃ العین حیدر کا روشنی کی رفتار افسانی مجموعہ، سہیل عظیم آبادی کے علاؤ افسانی مجموعہ، جیلانی بانو کا راستہ بند ہے افسانی مجموعہ، اور سریش پرکاش کا بیجو کا افسانی مجموعہ، غیاث احمد کا بابا لوگ افسانی مجموعہ اور اقبال مجید کا تماشا گھر افسانی مجموعہ۔ اب آتے ہیں ہم لوگ یونٹ 7 کی طرف، تنقید کی تعریف اور اس کی اہمیت، تذکیروں کی تنقیدی اہمیت، مشرقی تصور تنقید، عربی شعریات، سلام العجمی، ابن قتیلہ، قدامہ بن جعفر، ابن رشید، ابن خلدون، عبدالقادر جرجانی، اور یہ عربی کے شعراء کے نام ہیں۔ اور فارسی شعریات میں فارسی کے جو شعراء ان کا نام امیر کے کاؤس، ابن اسکندر، ابن کاؤس، رشید الدین طواد، شمس قیس، رازی، عروضی سمرقندی۔ سنسکرت شعریات میں بھرت منی اور ابھینو گپت، آنند وردھن، آچاریہ شنکک۔ اور مغربی تنقید تصور نقد میں افلاطون، ارسطو، لانجائنس، آئی ریچرڈز، میتھیو آرنولڈ، ٹی ایس ایلیٹ وغیرہ کے بارے میں پڑھنا ہے۔ پھر دبستانی تنقید میں تاثراتی تنقید، مارکسی تنقید، جمالیاتی تنقید، نفسیاتی، سائنٹیفک، متنی، حیاتی، اسلوبیاتی، ساری تنقید کے بارے میں دبستان میں پڑھنا ہے۔ میں سب کا ایک ویڈیو انشاءاللہ بہت جلدی بناؤں گی۔ وقت کی میرے پاس تھوڑا کمی ہے، اس وجہ سے نہیں ہو پاتا، ورنہ میں ایک دن میں 2 3 ویڈیو بناؤں، بٹ میں خود بھی جاب کرتی ہوں تو اس لیے ٹائم نہیں ملتا۔ اردو کے اہم ناقدین، اس میں محمد حسین آزاد، حالی، امداد امام عصر، شبلی، احتشام حسین، کلیم الدین احمد، آل احمد سرور، محمد حسن، شمس الرحمن فاروقی، گوپی چند نارک، شکیل الرحمن، وزیر اعظم، منجو گورکھپوری، شبیہ الحسن۔ یہ ناقدین ہیں، ان کے بارے میں انہوں نے جو مطلب لوگوں کے بارے میں ایک طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں تنقید کی ہے، یہ مطلب اچھا بھی برا بھی جو بھی ہے، تو اس کے بارے میں پڑھیے گا۔ یہ اکثر یہ لوگ مطلب دے دیتے ہیں کہ یہ کس نے کہا، یہ قول کس کا، یہ قول کس کا، بہت ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں دماغ خراب کرنے والا رہتا ہے کویشچن۔ کتنا انسان یاد رکھے گا، لیکن جہاں تک حتی الامکان کوشش ہو کچھ تو یاد کر ہی لیجئے۔ 7 یونٹ ہے تحقیق کی اہمیت، تحقیق اور تنقید کا باہمی رشتہ، اصول تحقیق اور طریقہ کار،
اردو کے اہم محققین محی الدین قادری، قاضی عبدالودود، مولوی عبدالحق، امتیاز علی عرشی، رشید حسن خان، گیان چند جین اور جمیل جالبی۔ پھر آتے ہیں یونٹ 8 کی طرف، غیر افسانوی نثر۔ اس میں سوانح اور خود نوشت، سوانح نگاری کا فن اور اس کا آغاز و ارتقاء، اردو کے اہم سوانح نگار اور ان کے سوانح، الطاف حسین حالی کی حیات جاوید اور علامہ شبلی نعمانی کی الفاروق، یہ دونوں ہمیں سوانح نگاری پڑھنی ہے۔ اس کے بعد ہے اردو کے اہم خود نوشت سوانح نگار، اختر الایمان اس آباد خرابے میں اور آل احمد سرور خواب باقی ہیں، ان کے 2 لوگوں کی 3 ایک اور ہے، مسعود حسین خاں کی ورود و مسعود، یہ 3 ہیں، 3 ہمیں خود نوشت پڑھنی ہے۔ اس کے بعد ہے اردو میں مکتوب نگاری کا فن اور اس کا آغاز و ارتقاء، اردو کے اہم مکتوب نگار، ایک مرزا غالب، ان کی اردو معلیٰ پڑھنی ہے، دوسرے مولانا ابوالکلام آزاد کے غبار خاطر۔ دوستوں غالب پہ تو بہت کچھ مل جائے گا مگر ابوالکلام پہ جلدی نہیں ملتا، اور چونکہ میرا آپشنل سبجیکٹ مولانا ابوالکلام آزاد ہی تھا تو اس لیے میرے پاس ان کے متعلق بہت نوٹس ہیں، انشاءاللہ میں اس کو بھی بہت جلدی وہ کروں گی۔ اس کے بعد اردو کے میں مضمون نگاری آغاز اور ارتقاء، اردو کے اہم مضمون نگار سر سید احمد خان، مضامین سر سید، اور ایک ہی ہے اردو میں انشائیہ نگاری کا فن اور اس کا آغاز و ارتقاء، اردو کے اہم انشائیہ نگار اور ان کے انشائیے، اس پہ بھی بہت سوال آتے ہیں۔ سجاد حیدر یدرم کی مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، کنہیا لال کپور کی غالب جدید شعراء کی محفل میں اور چینی شاعر، رشید احمد صدیقی کا چارپائی اور وکیل صاحب، پطرس بخاری کا لاہور کا جغرافیہ اور سائیکل کی سواری۔ کوشش کریے یہ سب انشائیہ پڑھ لیجئے کیونکہ اس کے اندر کا ایک پیرا دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ کس میں سے لیا گیا ہے۔ احمد جمال پاشا، کپور کا فن اور شامت اعمال، مشتاق احمد یوسفی، جنون لطیفہ گھر میں آنا مرغیوں کا۔ پھر اردو کے میں خاکہ نگاری کا فن اور اس کا آغاز و ارتقاء، اردو کے اہم خاکہ نگار اور ان کے خاکے، مولوی عبدالحق، نام دیو مالی، رشید احمد صدیقی کا کندن اور فرحت اللہ بیگ کا نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی، اتنا ہم کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے اردو میں سفر نامے کا آغاز و ارتقاء، اردو میں اہم سفر نامہ نگار اور ان کے سفر نامے، سر سید احمد خان کا مسافران لندن، شبلی نعمانی کا سفر نامہ روم و مصر و شام، ابن انشائی کا ابن بطوطہ کے تعقب میں، اور مجتبیٰ حسین کا جاپان چلو جاپان چلو۔ پھر آتے ہیں ہم لوگ یونٹ 9 کی طرف، اردو کے ادبی دبستان، ادارے اور تحریکات اور رجحانات۔ اس میں دبستان دہلی، دبستان لکھنؤ، فورٹ ولیم کالج، دلی کالج، دارالترجمہ عثمانیہ، اردو میں اصلاح کی زبان کی روایت، اردو میں ایہام گوئی، اردو ادب میں رومانی تحریک، علی گڑھ تحریک، ترقی پسند تحریک، حلقہ ارباب ذوق، جدیدیت ماں بعد جدیدیت۔ پھر آتے ہیں یونٹ 10 کی طرف، یہ آخری یونٹ ہے، اردو کے دیگر شعری اور نثری اصناف اور حیتیں، رباعی، قطع، شعر آشوب، ریختہ، واسوق، تضمین، متضاد، مسلط، مربع مقمص، مسدس، مت، مسمن، گیت، چہار بیت، ہائیکو، ترائلے، سلاسی، تبصرہ، رپورتاز، پیروڈی۔ ترجمہ اور ذرائع ابلاغ، ترجمہ، فن اور روایت، اس میں ریڈیو فیچر اور اداریہ نگاری، کالم نگاری آئی تھنک، اور منظر نامہ، اسکرپٹ رائٹنگ اور کمنٹری۔ اس کے ساتھ یہ ہمارا سلیبس کمپلیٹ ہو گیا۔ تو دوستوں آپ لوگوں سے گزارش ہے میرے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو پوری جانکاری مل سکے۔ میں جو ویڈیوز پر بناتی ہوں، جیسے میں نے مثنوی وغیرہ بنایا تو میں نے جیسے نوٹس بنائے اس حساب سے بنا دیے، میں نے پہلے کہانی لکھی ہے اس کی تو میں نے کہانی کے اکارڈنگ بتا دیا، اس میں جو خاص باتیں جس کے سوال آتے ہیں اس کو بھی میں نے دیا ہے پیچھے، لیکن لوگ شروع کی دیکھ کے باقی کے اسکپ کر دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے آخر کی مین بات تو ان کو پتہ ہی نہیں چلتی ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ پوری ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو بات کی بھی ساری بات پتہ چلے کہ ایگزام میں پوچھا کیا کیسے جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔